ہاتھی بادشاہ اور شرارتی بندر کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ندی کے نزدیک ایک درخت کے اوپر بندر رہتا تھا جو بہت ہی شرارتی بندر تھا۔ ندی پانی سے بھرپور بھری ہوئی تھی اور مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے وہاں پر دو شکاری آ گئے۔ انہوں نے جال پھینکا اور مچھلیاں پکڑ لیں۔ کافی زیادہ مچھلیاں جب اکٹھی ہو گئیں تو پھر انہوں نے سوکھے پتوں کو اکٹھا کیا اور آگ جلائی۔ آگ جلانے کے بعد اس پر مچھلیوں کو فرائی کیا اور کھانے لگے۔ بندر یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا اور کھا پی کے جب شکاری وہاں سے اپنا سامان لے کر چلے گئے تو وہ ماچس کی ڈبیا کو وہیں پر بھول گئے۔ شکاریوں کے جانے کے بعد بندر درخت سے نیچے اترا اور اس نے جا کر وہ ڈبیا اٹھا لی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں جا کر جانوروں سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو مجھے انسانی چیز ملی ہے جس سے وہ آگ چلاتے ہیں۔ سب جانور بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے نہیں نہیں، یہ جتنی چھوٹی ہے ہمیں تو لگتا ہے اس سے انسانوں کے بچے کھیلتے ہوں گے۔ بندر نے کہا نہیں نہیں، اس سے انہوں نے آگ جلائی تھی۔ اسی بات پر بحث ہو گئی اور بندر نے کہا کہ میں آپ کو آگ جلا کر دکھاؤں گا، اور بندر نے فوری ماچس کی تیلی کو جلایا اور ان کو دکھایا۔ سبھی جانور حیران ہو گئے اور پھر اس نے تیلی کو نیچے پھینک دیا۔ وہ جا کر سوکھے پتوں میں گر گئی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی اور پورے جنگل میں آگ پھیلنے لگی۔ جانور وہاں سے بھاگنے لگے اور بہت ہی پریشان ہو گئے۔ اکثر جانور یہ کہنے لگے کہ ہم یہ جنگل چھوڑ کر دوسرے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں پر ہاتھی بادشاہ آ جاتا ہے اور وہ جب یہ دیکھتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے اور جانوروں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ، میں اسی جنگل میں رہوں گا اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سونڈ کو اٹھایا اور اونچی آواز لگائی تو ہاتھیوں کا ایک اور جھنڈ آ گیا۔ پھر انہوں نے ندی سے پانی بھر کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا تھی تو باقی جانوروں نے بھی سوچا کہ ہم بھی ہاتھی بادشاہ کی مدد کریں اور دیکھا دیکھی وہ بھی پانی پھینکنے لگے اور جلد ہی آگ پر انہوں نے قابو پا لیا۔ اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ مل جل کر رہنے سے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔